برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ دوستو، بلوچ تاریخ کے حوالے سے 10واں قسط ہے۔ اس سے پہلے میں نے بلوچ تاریخ کے 9 حصے یا 9 قسطیں بیان کیے تھے۔ آخری قسط میں نے عباسی خاندان کے دور حکومت میں بلوچ تاریخ بیان کیا۔ عباسی خاندان کے 23ویں حکمران نے بلوچوں کے ساتھ ایک گھٹیا اور ظالمانہ جنگ کیا، اس جنگ کی تاریخ بیان کیا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے بلوچ تاریخ کا جو تاریخ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عباسی خاندان کے 61 سال بعد سن 422 ہجری میں غزنوی خاندان نے بھی بلوچوں کے ساتھ ایک گھٹیا اور ایک ظالمانہ جنگ کیا۔ جنگ کا تفصیل نظام الملک توسی نے اپنی کتاب سیار الملک میں درج کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی اسفان کے علاقے میں تھا تو کرمان سے ایک عورت نے محمود غزنوی سے شکایت کیا کہ کرمان کے بلوچوں نے میرے مال و دولت پر قبضہ کیا اور مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ عورت کی فریاد سن کر بادشاہ نے کرمان کے نائب کو حکم دیا کہ عورت کا جو مال ہے بلوچوں کے پاس، اس مال کو واپس کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے بعد کرمان کے نائب نے جواب دیا کہ بادشاہ، میں معذرت خواہ ہوں، بلوچوں کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں کر سکتا۔ بلوچ ایک خود مختار قوم ہے، وہ آزادانہ قوم ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نائب کی جواب سن کر بادشاہ نے اسفان سے ہی ایک فوجی لشکر روانہ کیا۔ فوجی لشکر کو بظاہر ان کا حلیہ تبدیل کر کے ایک تاجر کے قافلے کی صورت میں کرمان کی طرف روانہ کیا اور تجارتی سامان کے طور پر صوف یعنی سیب پھل جو ہے کرمان کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے ساتھ ایک سوا رکھے، جسے بلوچی میں گوندوش کہتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جب یہ لشکر یعنی کہ تجارتی قافلہ کرمان پہنچے تو تجارتی سامان کو کھولا جائے، اپنے اس سوئے سے سیبوں کے اندر زہر بھر دیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق قافلہ جب کرمان پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تمام سیبوں کے اندر اس سوئے سے زہر بھر دیے۔ سوئے کے نشان اتنے بڑے نہیں تھے کہ پتہ چل جائے بھی سیبوں کے اندر کیا ہے کیا نہیں۔ اور بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بلوچ آبادی کے قریب پہنچیں تو باقی سپاہی زیادہ تر کسی اور جگہ رک جائیں، تھوڑے سے سپاہی اس قافلے لشکر کو آگے لے کر جائے تاکہ بلوچ ایک تجارتی قافلہ سمجھ کر اس کو لوٹنے آئیں۔ تو بادشاہ کی ہدایت کے مطابق باقی سپاہی ایک جگہ رکے، چند سپاہی اس لشکر کو لے کر بلوچ آبادی کی طرف آگے بڑھے۔ ادھر بلوچوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ لشکر دراصل محمود غزنوی کا بھیجا ہوا لشکر ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک موت کا فرشتہ ہے۔ مصنف کے مطابق 4000 بلوچ جنگجو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ تو آگے جب وہ بلوچ جنگجو لشکر اس قافلے کے قریب پہنچے تو جو چند سپاہی اس لشکر کے ساتھ تھے، جو اس قافلے کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ بلوچوں نے بآسانی اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب قافلے کو لوٹا تو
تجارتی سامان کو کھولا تو ان کے اندر وہ جو بادشاہ نے زہر بھرے سیب تھے ان کو دے کر، اور مصنف کے مطابق وہ سیب کھانے میں ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کئی دنوں کا بھوکا یاد چیز دے کر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ خبر جب کرمان کے نائب کے پاس پہنچا کہ بادشاہ نے اصفہان سے ایک فوجی لشکر بھیجا بلوچوں کو شکست دینے کے لیے، بلوچوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کرمان میں بھی ایک لشکر تیار کر کے بادشاہ کے لشکر کی مدد کے لیے، تو وہ لشکر بھی بلوچ آبادی سے کچھ فاصلے پر بادشاہ کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ تو ادھر بلوچوں نے جو ہی وہ سیب کھائے تو زہر کی وجہ سے وہ تقریباً سب کے سب مر گئے، چند ایک بے ہوش تھے۔ تو جو سپاہی رکے ہوئے تھے انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے جب اس جگہ پر پہنچے تو ایک خوفناک منظر دے کر وہ بھی تنگ رہ گئے کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ان کے جو ہتھیار تھے یعنی کہ تلوار اور تیر وہ بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے بآواز بلند کہا کہ آؤ میرے شیرو، اب آگے پیش قدمی کریں، کیونکہ بلوچوں کا جو جنگجو لشکر تھے وہ تو زہر کھانے کی وجہ سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ اب بلوچوں کے گھروں میں یا تو عورتیں اور بچے تھے یا پھر وہ لوگ جن کے پاس کوئی جنگی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ تو بادشاہ کا بھیجا ہوا لشکر نے پیش قدمی کرتے ہوئے بلوچوں کے آبادی پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں تقریباً 10,000 بلوچوں کو بے دردی سے مارا گیا۔ بلوچوں کو مارنے کے بعد ان کے مال مموشی اور کچھ سامان بھی اپنے قبضے میں لے کر اصفہان کی طرف روانہ کر دیا۔ تو اس کے بعد بلوچوں کی کیا تاریخ ہے وہ میں انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔